بود و باش کا تصور کسی کو نہیں ہے، حالانکہ بیت اللہ کہتے ہیں، اور بیت اللہ فقط نام کو تھوڑی ہے، جو ہے دور و دراز سے وہاں حج کو جاتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ وہاں رہتا ہے۔ تو حضور اب جسے بیت اللہ کہا وہاں تو آپ نے نہ سوچا کہ وہ رہتا ہے، اور جسے اس نے اپنے عرش کہہ دیا وہاں سوچنے لگے کہ وہ بیٹھتا ہے۔ اور اب ایک بالکل عقلی بات آسان لفظوں میں کہتا ہوں، ہر ایک فیصلہ کر لے کہ جسے بیٹھنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہوگی اسے رہنے کے لیے بھی مکان کی ضرورت ہوگی، اور جسے رہنے کے لیے مکان کی ضرورت نہیں اسے بیٹھنے کے لیے بھی جگہ کی ضرورت نہیں۔ اسے ممکن ہے جس کو جب عرض کر رہا ہوں سالم گزشتہ شاعر اللہ میں عرض کر چکا ہوں گا کہ پھر بھی یہ بھی نسبت ہے اللہ کا گھر، اور وہ بھی نسبت ہے اللہ کا عرش، مگر جیسی نسبت ہوتی ہے ویسا ہی اس کے ساتھ عمل بھی ہوتا ہے، یعنی نام کی نسبت نہیں دی جاتی وہاں پھر اس کے احکام بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا گھر اور وہ ہے اللہ کا عرش۔ گھر کی نسبت شخص کی طرف نجی اور ذاتی ہوتی ہے، اور عرش کی نسبت تخت سلطنت یہ منصبی ہوتی ہے۔ تو جسے گھر کہا تھا جب نجی کام لینا ہوا، گھریلو کسی کا ذچا خانہ بنانا، تو اسے منتخب کیا، اور جب کسی کو سرکاری مہمان بنانا ہوا تو وہاں صلوات بھیج دیجئے بھائی۔ یہاں معلوم نہیں کہا ہے نہیں، کراچی میں نے عرض کیا ہوگا کہ جتنے نعرے آپ لگاتے ہیں کسی نعرے میں اللہ آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے، لیکن یہ صلوات کا نعرہ جو ہے ضوء قرآن اللہ صلوات دیجیے۔ کیوں کر معلوم ہو اللہ کا راستہ، یوں اشارہ کر دیں تو کیا وہ وہاں ہے، ادھر کہیں تو کیا یہاں ہے، ادھر کہیں تو کیوں کر بتائیں، کون بتائے؟ اللہ کا راستہ اشارے سے بتایا نہیں جا سکتا، مگر اب ایک اصول بالکل سادہ لفظوں میں، نہ منطق نہ فلسفے، کسی کی اصطلاح نہیں، کہ میں کہتا ہوں کہ زیادہ شناس وہی ہوگا جو منزل شناس ہو، جو منزل کو جانتا ہے وہی راہ بھی جانتا ہے۔ تو اب اللہ کی راہ کو وہ جانے جو اللہ کی پوری معرفت رکھتا ہو، تو جب اللہ کی معرفت کامل رکھنے والا اور جسے اس نے رہنما بنایا ہے وہ اگر معرفت نہ رکھتا ہوتا تو اسے رہنما کیوں بنایا جاتا؟ ہاں ہم رہنما بنا لیں تو شاید ناواقف منزل ہو، لیکن جو اللہ کے بنائے ہوئے رہنما ہوں وہی اس کی راہ سے واقف ہو سکتے ہیں، وہی اس کے عارف ہو سکتے ہیں، وہی اس کی راہ کو بتا سکتے ہیں۔ یہ وجہ ہے جو فقہ جعفری میں یہ اصول ہو گیا کہ بغیر اذن امام کے جہاد نہیں ہو سکتا۔ اگر امام سامنے ہیں تو پھر خاص انہی سے پوچھا جائے گا، پھر جتنے عالم ہیں ان کے سامنے سب جاہل۔ جیسے آپ مسئلہ پوچھنے کے محتاج، ویسے ہی بوے سے بوا جسے عالم کہیے وہ ان سے مسئلہ پوچھنے کا محتاج ہوں۔ لیکن اب جس وقت میں کہ مصلحت باری اور خود ہماری رکاوٹیں اور خود دنیا کی
یوں کہنا چاہیے کہ محرومی اپنے ہاتھوں، اس نے ان کو پردے میں رکھ دیا۔ تو اب اوصاف کے لحاظ سے جنہیں انہوں نے اپنے حقوق دیے ہو، یہ کہا ہو کہ جب ہم تک رسائی نہ ہو تو یہ اوصاف جن کے پائے جائیں وہ ہماری طرف سے ہمارے نائب ہیں۔ تکبیر! اللہ اکبر! اللہ اکبر! اللہ اکبر! صلوات۔ صلوات بھیجیے بھلے اللہ۔ اور اس لیے جب وہ حضرت سامنے تھے، پیغمبر اپنے دور میں اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب وہ نہیں رہے تو جو ان کے بتائے ہوئے نامزد جانشین تھے، وہ ہمارے ائمہ معصومین، وہ جب تک رہے تو جب تک کہ ان کے اذن سے کوئی جہاد نہ ہو، ہمارے نزدیک وہ جہاد نہیں ہوگا، جنگ ہوگی۔ وہ جنگ چاہے کسی مفاد اسلامی کی خاطر ہو، لیکن جہاد جب ہی ہوگا جب ان کا اذن ثابت ہو کہ ان کے اذن سے۔ اور اس لیے بڑے بڑے صاحب اوصاف افراد انہوں نے بنی امیہ سے ٹکر لی اور نتیجے میں شہید ہوئے۔ تو شہید اس معنی سے تو یقینی ہے کہ مقتول ظلم، وہ تو گھر بیٹھے کسی پر کوئی حملہ کر دے، مار ڈالے، تو وہ بھی اس معنی کا شہید ہوگا۔ لیکن وہ شہادت جو اصطلاحی شہادت ہے، جس میں غسل اور کفن نہیں ہوتا، وہ وہی سی شہادت ہے جو میدان جنگ میں ان کی اجازت سے ہو، معصوم کی اجازت سے ہو۔ اسی لیے ان لڑائیوں کو چاہے وہ مظلوم حیثیت سے لڑی گئی ہوں بنی امیہ کے مقابلے میں، مگر ثابت چونکہ نہیں ہے کہ ہمارے ائمہ کی تائید اس میں شامل ہے، اس لیے ہم نے اس کو وہ درجہ نہیں دیا جو ان جہادوں کا دیا ہے جس میں معصومین شریک ہیں۔ جو کہ مجھ سے اسلام آباد میں ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ آخر بنی ہاشم میں سے جو بعد میں بنی امیہ کے مقابلے میں جنہوں نے ٹکر لی اور پھر شہید ہوئے، ان کا تذکرہ کیوں محرم میں نہیں کیا جاتا؟ وہ تو بنی امیہ ہی سے جنگ کی ہے، تو ہمیں فقط بنی امیہ کے مقابلے سے دلچسپی ہوتی۔ اسی سے دنیا سمجھ لے کہ ہمارے یہاں کوئی جذباتی محبت اور نفرت نہیں ہے، ہم تو معیاروں کو دیکھتے ہیں جو خدا کی طرف سے مقرر ہے۔ صلوات بھیجیے بھلے اللہ۔ تو یہ در حقیقت معیار ہے، اور اس کی وجہ سے ایک تہذیب جہاد ہو گئی کہ چاہے عام طور سے امام کے زیر سربراہی میدان میں آئے ہوں، لیکن جو جا رہا ہے وہ اجازت لے کے جا رہا ہے، اور اسے سخت سے سخت حالات میں نبھایا گیا۔ کربلا سے بہت پہ کوئی ہنگامی وقت ہو سکتا ہے، لیکن کربلا کے میدان میں دیکھ لیجیے کہ جو شہید جاتا ہے امام سے اذن لے کے،